अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? इंशाल्लाह आप खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैर खैरियत से हूँ। अल्लाह का बड़ा करम है। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे और आपकी दिली मुरादें पूरी करे, आमीन। बस जी आज मैं बड़ी परेशान, क्या पकाऊँ। चने की दाल रखी हुई है, ये देखे प्रेशर कुकर। मैंने कहा दाल पकाओ। दालें खा खा के तो मेरी टांगों में दर्द हुई। फिर डॉक्टर कहता है दालें भी ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। तो ये देखे दाल पका रही हूँ। दूसरी बड़ी टेंशन में हूँ, वो देखे मेरे ऊपर छत से पानी आ रहा है सारा। तो ये देखे मैंने नीचे, ये देखें ये डब्बे रखे हैं, ये सारा पानी इधर से निकल रहा है। समझ नहीं आती क्या करूँ क्या ना करूँ। अकेला बंदा जो बस टेंशन में आ जाता है, समझ से बाहर है ज़िंदगी को चलाना। क्या करूँ ना क्या ना करूँ। कल जनाब फ्रिज ख़राब हो गया, ये वाला मेरा फ्रिज कूलिंग से ना करे। एक टेंशन हो तो बयान करूं, कई टेंशनें हैं। तो मैं बड़ी परेशान, मैं कहूँ अब क्या करूं। तो फिर जनाब मैंने फ्रिज वाले को बुलाया, तो वो कहने लगा जी ये जनाब 8,000 रुपये लगेंगे, इसकी गैस जो है ना वो ख़त्म हो गई है। फ्रिज को तो भी 28 साल हो गए हैं, जब मियाँ ज़िंदा थे तब की है। अब बंदा कैसे गुजारे करे, घर चलाए या बिजली के बिल करे या इन चीज़ों को ठीक करे। बहरहाल हो गई ये तो। जब इंसान ज़िंदा रहता है तो ये टेंशनें होती हैं, जब मर जाता है तो ये सारी टेंशनें ख़त्म हो जाती है। ये जिंदों की टेंशनें हैं। तो बस जी इसी तरह ज़िंदगी के सिलसिले हैं। और जनाब आप सुनाएं क्या हो रहा है। सलाबी रेले आ रहे हैं। मैं अल्लाह ताला से यही दुआ गूँ कि अल्लाह ताला जी रहम फरमाइएगा। ये जितने भी लोग हैं ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, या अल्लाह रहम फरमाए। इंसान कितने प्यार से अपने घर को रखता है, साफ़ सुथरा रखता है, फिर जब पानी अंदर चला जाए तो अंदर हर चीज़ ख़राब हो जाती है। बस ये अल्लाह ही रहम फरमाए। लोग नमाज की तरफ तो आते नहीं हैं, तो नमाज पढ़े, अल्लाह से रजुआ है। क्या पता है अल्लाह ताला आप मेरा रब नाराज़गी का इजहार करें, लेकिन ये लोग समझते ही नहीं हैं। बस जी अल्लाह ताला ही हदायत दे सबको, आमीन। और जनाब बस यही दुखदारी के किस्से हैं जब तक इंसान ज़िंदा है। मैं वो वीडियो देख रही थी फेसबुक पे जी, 2 भाइयों को 30 रुपए की खातर मार दिया। क्या था कि उन्होंने केले लिए, तो केलों वालों को से कहा कि हमारे पास 30 रुपये नहीं है, 30 रुपये नहीं है, आप इसमें से केले जो है ना वो निकाल लें। लेकिन वो मैं कहती हूँ केले वाला पता नहीं कोट राधा किशन की ये बात है, फेसबुक पे चल रही थी। उसने जनाब दोस्तों को बुलाया, बल्ले लेके आए, तो दोनों भाइयों को मार दिया, कत्ल कर दिया। मैं जब एक झगड़ा हो रहा रहता है तो लोगों को भी चाहिए वो छुड़वाए। वहाँ तमाशा मत देखे। लोग वहाँ खड़े होकर वीडियो बनाते हैं, वो देखते हैं क्या वो बचा नहीं सकते थे, जैसे वो उनके ऊपर तशद्दुद कर रहे थे। और देखे जिस माँ के बच्चे हैं, जिनका सहारा है बुढ़ापे का, उनकी तो जमा पूंजी हो गई ख़त्म। औलाद तो ऐसी चीज़ है कि उसका सदमा दिल से जाता ही नहीं है औलाद का। और जवान बच्चे वो भी, और एक 30 रुपये की खातर लोग बेहिस्सा हो गए हुए हैं। कोई पता ही नहीं है इनको, बेहिस्सी का कोई इंतहा हो गई है। तो वो जनाब मैंने देखी वीडियो तो मेरे दिल को बड़ा दुख हुआ। तो खुदारा कहीं झगड़ा देखा करें तो उसको छुड़ा दिया करें। ये भी एक नेकी है। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको खड़े होकर देखो, इंजॉय करो। इंजॉय नहीं करना चाहिए। यही एक बंदा भी कह रहा था जब मैं फेसबुक देख रही थी, तो वो फिर एंकर कह रहा था कि तुम कहाँ थे। कहने लगा जी मैं तो बाद में आया हूँ। तो कहता आप उस वक़्त छुड़ाते। तो खुदारा जब झगड़ा हो रहा है तो छुड़ा दे, बजाय जानी नुकसान हो, किसी का बच्चा जवान दुनिया से चला जाए। देखे उनका कितना नुकसान होता है। वो पालते हैं, माँ 9 महीने पेट में बच्चा रखती है, फिर वो दुनिया में आता है, वो पालते हैं, उसको जवान करते हैं, फिर उसकी पढ़ाई करते हैं। तो कितनी जल्दी वो एक चुटकी में ही सारा कुछ चमन ही जैसे कहते हैं उजड़ जाता है। तो मैं देखा तो वो माशाल्लाह इतने प्यारे बच्चे थे। तो उस भाई को देखो, फल वाले को, वो उसने बदमाश बुला लिए दोस्त यार, वो क्रिकेट खेल रहे थे, उन्होंने बल्ले लेके आए, उनके सर में मारे। कहते एक भाई जो था ज़ख्मी था और दूसरे भाई का एहसास कर रहा था, उसने उस भाई का सर गोद में रखा, उसको यानी कि उसको होश दिलवा रहा था कि होश, उसने पीछे से आके उसके भी इधर मारा। है कोई बात करने वाली? समझ से बाहर है ज़िंदगी के। और इतना गुस्सा तो वो शैतान का भाई होता है। गुस्सा इतना नहीं करना चाहिए, कुछ ख्याल रखना चाहिए। जिनके बच्चे जवान चले गए उनकी तो दुनिया ही उजड़ गई। इंसान जब दुनिया से जाता है तो वापस नहीं आता, आपको भी पता है। तो मुझे तो कहने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला उन बच्चों की मग़फ़रत फरमाए
منزل کی آسانیاں دے، جتنے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں امتی ہے اللہ تعالیٰ جتنے وفات پہ سب کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو بس یہی سلسلے ہیں زندگی کے، سمجھ نہیں آتا کیوں لوگ بے حص ہو گئے ہوئے ہیں۔ یہ بارشیں جو آ رہی ہیں، یہ سیلابی ریلے آ رہے ہیں، سمجھ سے باہر ہے کہ زندگی کو کیا ہو گیا، کس طرف زندگی جا رہی ہے۔ اب یقین کریں میں بازار گئی ایک دفعہ، تو میں سامان لے رہی تھی، ایک بچہ تھا 10 سال کا، تو میں گزر رہی تھی تو ایک دم گلی سے نکلا بائک لے کے، تو میں بڑی مشکل سے بچی، میں کہا بیٹا تمہیں نظر نہیں آتا، تم مین روڈ پہ چڑھ رہے ہو تو دیکھو، میں بڑی مشکل سے بچی ہوں۔ آگے سے مجھے کہتا ہے کیا بات ہے آنٹی، کیا بات ہے آپ کو نظر نہیں آتا۔ میں اب کیا کہتی اس بچے سے بحث کرتی، میں کہا اچھا بیٹا تیرا بھلا ہوئے، کوئی گل نہیں تو جا۔ میں کہا تیری ماں نے تربیت ہی نہیں دی ہوئی ہے، ماں باپ کو بھی تربیت تھوڑی دینی چاہیے۔ آج کل کے بچے ہیں بہت ہی بگڑے ہوئے، ہمارے دور میں یہ مسئلے مسائل نہیں ہوتے تھے۔ بس اللہ تعالیٰ ہی ان کو ہدایت دے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے جی۔ اور جناب کیا کہوں، ایک میرے بھائی تھے کینیڈا سے تھے، وہ مجھے بڑے اچھے کمنٹس کرتے تھے، میں بڑی خوش ہوتی تھی کہ وہ میرے ویور ہے، کچھ بھی ہو سب سے پہلے ان کا کمنٹس آتا تھا۔ اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے، وہ جہاں بھی رہے، اللہ تعالیٰ ان کو حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو بیوی کو سلامتی والی زندگی دے۔ میں تو جب بھی نماز پڑھتی، میرے جتنے ویور ہیں، میں کہتی اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا دے، مشکلیں آسان کرے، آمین ثم آمین۔ تو بس جی میں تو اس ٹینشن میں ہی کل فریج دکھایا، تو وہ اب وہ کہہ رہا تھا جی بندہ کہ باجی تسی تھوڑے پیسے دے دینا، تھوڑے پہ مینوں دے دینا، کس طرح ہی کر لو۔ تو جب انسان کے پاس ہو نا تو وہ کیا کرے۔ بہرحال کسی طرح بھی کر کے میں نے کسی سے پیسے اٹھائے ادھار، پھر اس کو میں نے پے کیا۔ تو ابھی میں نے اپنی کزن سے بات کی تو وہ کہتی ہے نہیں اینے دی تو گیس پہنتی نہیں۔ میں کہ وہ 8,000 کی گیس پا کے گیا ہے، فریج چل ہی نہیں رہا تھا، اوپر کولنگ کر رہا ہے نیچے نہیں۔ کہتی وہ تیرے سے زیادہ لے گیا، اتنی کون سی گیس ڈلتی ہے، 1,000 2,000 کی ڈلتی ہے۔ تو میں تو کہتی ہوں کہ وہ ایمانداری تو ختم ہی ہو گئی ہے۔ اپنے بچوں کو حرام کھلاتے ہیں، حلال کھلائیں، حلال میں کتنی برکت ہوتی ہے، پھر بچے بھی ویسے ہی پرورش لیتے ہیں۔ اب میں کہاں دور جاؤں، میں نے ایک صابن کی چکی لینی تھی، میں نے اسے کہا بھائی یہ دے دو، تو کہتا ہے جی 165۔ اب وہ میرے بلڈنگ میں جو بابا جی ہے سودے لا، وہ کہتے ہیں جی میں اپنے گھر لے کے گیا 200-150 دی، دیکھو ہماری گلی میں ہے 15 روپے زیادہ اوپر ہے، کوئی بات کرنے والی۔ ہر بندے کی یہی کوشش ہے کہ میں راتوں رات امیر ہو جاؤں، بس کسی طرح میرے پاس دولت آ جائے، وہ دولت چاہے حلال ہو حرام ہو، چھوڑے اس بات کو، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ دوسرا تکڑیوں والے بھی ہیں، بازار جاؤ تو یوں تکڑی وہ تکڑی تولیں گے، تو پھر جناب وہ اتنا سا بھی ہوگا نا تو اس کو کوئی چیز ہو اس کو نکالنا ہے کہ بھائی کیا ہو گیا۔ اگر اتنی سی چیز فالتو چلی جائے تو رب راضی ہوتا ہے، رب راضی تو بندہ راضی، تو اللہ تعالیٰ دیکھے کیسے برکت اتنا سا مطلب وہ سامان ہے اس کو نکال رہے ہیں۔ تو نہ ان کے تول صحیح ہے، نہ ان کے اعمال صحیح ہیں، نہ ان کے ایمان صحیح ہیں، تو پھر ویسے ہی اللہ تعالیٰ بھی ویسے ناراض ہوں گے۔ یہ جو سیلابی ریلے آ رہے ہیں نا، یہ بہت زیادہ، یہ ہمارے رب ناراض ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ میرے صدقے جاؤں اپنے اللہ تعالیٰ کے، یہ اللہ تعالیٰ اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں جو ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ صحیح بات ہے، اور لوگ سمجھنا بھی نہیں چاہتے۔ جس کو کوئی مت کی زبان مت سمجھاؤ، یا بچے کو یا بچی کو، وہ کہتے تم کو نہ ہمیں نہیں پتہ، تمہیں زیادہ آتا ہے یہ بتانا۔ تو بس جی میں بھی شروع ہو گئی لیکچر جھاڑنا، تو بس جی میری دال پک رہی ہے، دالیں کھا کے میری مت بج گئی۔ اب روٹی باہر سے تو نہیں کھانی نا، گھر میں وہ کہتے ہیں نا دال بھی پکی ہو تو اس کا بھی مان نہیں ہے، تو میں بس وہ اب دال چڑھائی ہوئی ہے، اس کو پریشر کوکر کو کھول کے دیکھوں تو کھانا تو ضروری ہے نا زندگی کے لیے، جب تک جینا ہے تو 3 ٹائم کا کھانا بھی ہونا ضروری ہے۔ تو اور کیا کرے بندہ، بس اٹھے کھانا پکاؤ، یہ کرو وہ کرو، دن کا پتہ ہی نہیں چلتا، 1 منٹ میں دن کہاں جاتا ہے۔ بس میری بھی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، آج میری ایک رائٹ سائڈ پہ ٹانگ میں بہت درد ہو رہی ہے، میں نے بڑی مشکل سے نماز پڑھی، سمجھ نہیں آ رہا کیا میں نا شاید میں پانی کم لے رہی ہوں۔ ڈاکٹر کہتا ہے جی جوسز لیں، یہ چیزیں لیں، یہ لی چیزیں، بھائی جوسز لیں، جوسز کے لیے بھی مال چاہیے۔ میں پیسے بچا کے رکھتی ہوں کہ بجلی کا بل آنا ہے، ٹینشن ہوتی ہے، جتنے بچت کرتی اتنے ہی وہ فریج پہ لگ گئے۔ 8,000 روپیہ وہ بندہ لے کے وہ گیا، تو سارے کہتے ہیں جی 8,000 زیادہ لے کے گیا، 2,000 کی۔ میں کہا اب اس کا دین ایمان، وہ کہتا جی گیس مہنگی ہے باجی، اتنی گیس ڈلی ہے، اب کیا کسی سے بندہ بات کرے۔ تو بس جی دعاؤں میں شامل رکھا کرے، اپنی بہن کو یاد رکھا کرے، میرے چینل کو لائک کیا کرے، سبسکرائب کیا کرے، شیئر کرا کریں، بیل آئیکن کو بھی کرا کریں، اور ویڈیو دیکھا کریں۔
آج کل مجھے ویوز بڑے کم آئے ہیں، پچھلی ویڈیو میں بھی بڑے کم ہیں. اب جاگیں اٹھیں مجھے دیکھیں. تو آپ ہی لوگوں نے تو مجھے انٹروڈیوس کروانا ہے، آگے آگے شیئر کرنا ہے. اگر آپ ایسا کریں گے تو یقین کریں میری بہت بڑی ہیلپ ہو جائے گی. آپ کو نہیں پتہ میں کسی طرح زندگی کے دن گزر بسر کر رہی ہوں. ایک تو میری ہابی کیا ہے کہ میں صفائی پسند بہت ہوں. صفائی جو ہے وہ میں کبھی بھی نہیں کہ میں اپنے گھر کی نہ کروں. میں بہت گھر صاف ستھرا رکھتی ہوں. جو بھی میرے گھر آتا ہے یہی کہتا ہے ماشاء اللہ آپ کا گھر بہت صاف ہے. کبھی میں نے گند ڈال کے نہیں بیٹھی. جب میں مطلب میری نیبر آئی کہتی آج مت کرو صفائیاں، اور میں نے کہا آج نہیں میں نہ کروں نا تو میرا دل اداس سا رہتا ہے. گھر صاف ہو تو دل بھی خوش رہتا ہے. تو صفائی تو نصب و عین ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے. تو اپنا بھی انسان کو 24 گھنٹے وضو میں رہنا چاہیے. فرشتے بھی خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں. تو دیکھیں نا یہ کتنی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی صفائی پسند ہے. تو بس جی مجھے دعاؤں میں شامل رکھے، اپنی بہن کو یاد رکھے پلیز پلیز پلیز. میری ہیپی فیملی، سویٹ فیملی. کیا ہو گیا آپ سست ہو گئے ہیں؟ پلیز پلیز اس کو شیئر کریں، لائک کریں. مجھے ویوز بہت کم آئے ہیں پچھلی ویڈیو پہ. 50 ویوز تو کوئی ویوز ہی نہیں ہوتے. تو بس جی دعاؤں میں شامل رکھیے گا. میں دال دیکھوں کہیں میری دال نہ جل جائے. دعاؤں میں شامل رکھے. میں آپ کو رکھوں گی، میں آپ کے لیے دعا گو رہوں گی، آپ میرے لیے رہیے گا. اور جی اللہ حافظ چاہتی ہے، آپ کی بہن اب اجازت چاہتی ہے. تو اور تو میرے پاس کچھ کہنے کے لیے ہے بھی نہیں. میں انشاءاللہ سوچ رہی تھی میں نا اپنا ولاگ بناؤں جہاں میرا بچپن گزرا ہے داتا دربار کے پاس. ندا سے بات ہوئی تھی، میں نے کہا کسی دن آ جانا تو وہاں بھی بنائیں گے. میں آپ کو دکھاؤں گی وہ جگہ بھی انشاءاللہ. وہ اتنی حد ہے کہ باہر نکلنا ہی نہیں ہوتا. تو باہر جاؤ تو بندہ پسینہ پسینی ہو جاتا ہے. تو بس جی انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے. تو میری دعاؤں میں مجھے دعاؤں میں شامل رکھیے گا. میرے لیے آسانی اللہ پیدا کرے اور آپ کے لیے بھی کرے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ جی.